اور محمد و آل محمد صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول المصدد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. الحمدللہ کتاب معراج السعادہ سے آج ہمارا 7واں درس ہے. آیت اللہ العظمی احمد نراکی علیہ رحمہ اس فصل میں عنوان باندھتے ہیں کہ اعمال و افعال کی تکرار سے ملکہ نیک و بد حاصل ہوتا ہے. عزیزان، جس طرح جو مربی ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں معاشرے کے یا دیگر عنوانات سے معاشرہ ساز جو افراد ہوتے ہیں، وہ عموماً بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. اور یہ روایت کے مطابق بھی ہے کہ بچے سفید کاغذ کے مانند ہوتے ہیں یا نوجوان سفید کاغذ کے مانند ہوتے ہیں. اس سفید کاغذ کے اوپر آپ جس قسم کی نقاشی کریں گے، جس قسم کی تحریر کریں گے، وہ اس کے اوپر ثبت ہوگا. اگر کوئی اچھی نقاشی کرے گا تو اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے، اگر کوئی بری نقاشی کرے تو برے اثرات سامنے آئیں گے. یا امتحان کے دوران کوئی اچھی نقاشی کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ نمبر ہوں گے، اچھے نمبر ہوں گے. اس کے کوئی صحیح ڈرائنگ نہیں کرے یا سفید پیپر ہے اس میں کوسچنز وغیرہ جو تھے اس کے جوابات اس نے تحریر نہیں کیے تو اس کے لیے نمبر نہیں. بالکل انسان کے اعمال بھی اسی طرح ہی ہیں. انسان کے اعمال بھی اسی طرح ہی ہیں. انسان کا روح بھی اس طرح پرورش پاتا ہے. جو ہم اس کے اوپر نقش کریں گے اس کا اثر بعد میں روز حساب ہمیں ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بالکل اسی طرح ہی ہے. جس طرح آپ ایک کاغذ پہ جیسا لکھیں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا، اسی طرح اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے نفس میں نقش ہوتا جائے گا. نفس نقش کرتا جائے گا. جو اچھائی کی طرف اس کو لے کے جائیں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اچھے نتائج ملیں گے آپ کو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی نفس پر آپ برائی نقش کریں گے، برائیوں کی طرف لے کر کے جائیں گے تو اس کے برے اثرات معاشرے میں مرتب ہوں گے اور کل پھر اس کا نتیجہ بھی کیا ملے گا؟ بہت برا نتیجہ ملے گا. اس لیے کوشش کریں شروع سے ہی، خصوصاً ہماری جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہماری سامنے آ رہی ہے، بہت تیز جنریشن معاشرے میں آ رہی ہے، بہت تیز. یعنی ہمارے دور میں تو پتہ نہیں ہم کس دور میں تھے، لیکن ماشاءاللہ جدید دور کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. کمال یہ ہے، ہنر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کریں، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کریں، تب ہمارا معاشرہ صحیح اور کامیاب معاشرہ بنے گا. کل ہمارے معاشرے میں انجینئر، ڈاکٹرز، جتنے بھی ہمارے پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہر شعبے میں ہمارے بچے ہوں گے، ہماری نئی نسل ہوگی. تو ہمیں تربیت کس اسلوب سے کرنی ہے؟ نئے دور کے طور طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو عزیزان، جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا اثر ہمارا جو نفس ہے اس پر اثر ہوگا.
جو کچھ بھی کریں گے، اگر اچھائی کریں گے تو اس کا اثر بھی نفس پر ہوتا ہے، اور ہم برائی کریں تو اس کا اثر بھی نفس پر ہوتا ہے۔ دیکھ کل یا پرسوں کا جو درس تھا اس میں بیان ہوا کہ ایک مومن اور نفیس انسان جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اپنی تمام مصروفیات مشاغل کو چھوڑ کر وہ نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں 5 منٹ لگیں 10 منٹ لگیں اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ راضی ہوتا ہے۔ وہ راضی دراصل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کا نفس اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے، وہ اس نے جو فعل انجام دیا ہے، جو عبادت اس نے انجام دی ہے، اس کا نفس اس سے مطمئن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ظاہری جسم بھی اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ قبول کر رہا ہوتا ہے، اس کو اور ہمت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس کا نفس نفیس نہیں ہے، وہ عبادات الہیہ کے لیے اس نے اپنے نفس کو، اپنے ظاہری جسم کو اس نے کبھی زحمت نہیں دی، تو اس کے لیے یہ 5 منٹ کیا لگتے ہیں؟ اس دن بیان ہوا 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ جس کا نفس عادی نہ ہو، جس کا ظاہری جسم یہ عبادت خداوندی کے لیے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، اس کو کسی کو بھی لے کر کے آئیں مسجد میں، 5 منٹ اس کے لیے بہت سخت ہوں گے، اتنا بور ہوگا وہ۔ لیکن اسی کو آپ کسی بھی محفل میں، لہو لہب کی محفل ہو یا گپ شپ کی کوئی محفل ہو، کسی بھی محفل میں لے جا کر کے چھوڑیں، 5 گھنٹے بھی گزریں اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس ان چیزوں پر راضی ہے، اس کا نفس ان چیزوں پر راضی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس ایک آیا بھی لایا ہے آیت اللہ احمد نراکی نے کہ جب روز حساب کتاب ہم احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہم جھوٹ ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں افتخار ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ نہیں پکڑا یہ کہ یا میں نے دھوکہ دیا کہ ہم افتخار محسوس کرتے ہیں، میرا جھوٹ پکڑا نہیں گیا۔ لیکن جب کل روز حساب جو ہم وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ نوٹ ہو رہا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ جو آپ ہمارا اعمال نامہ جب ہمارے سامنے پیش ہوگا تو میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر کہوں گا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے ایسا کچھ کیا تھا۔ پھر وہ فلمیں دہرائی جائیں گی، ریورس تو جو پشرن چکے آنجک تھی سو ادھر کیا کیا تھا، یہاں کیوں گئے تھے، یہاں اجازت نہیں تھی کیوں گئے تھے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کیوں کی، یہاں یہ موقع نہیں تھا۔ پھر عبادات کے معاملات آئیں گے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ درود پڑھے محمد۔ یہ کیسا نوشتہ ہے کہ اس نے کسی اعمال صغیرہ و کبیرہ کو فروگزاش نہیں چھوڑا۔ فروگزاش یعنی فراموش نہیں کیا، جو کچھ اس نے انجام دیا تھا اس کو کیا کیا ہے؟ ڈائری میں نوٹ کیا، ہر چیز اس میں درج ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو عبادات الہیہ کے لیے عادی اور اس کو اس راہ پہ لگائیں جس راہ پہ خداوند عالم ہم سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ اپنے نیک اعمال، نیک کردار، نیک گفتار کے ساتھ آقا و امام زمان ارواحنا للفدا کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی نیت سے اور آن حضرت کے ظہور میں تعجیل کی نیت سے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی